کہ آپ نے زندگی کو قبول کر لیا. اس لیے آپ کوئی ایسا ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں رہے. زندگی جس نے قبول کر لی اس نے اللہ کو قبول کر. امکانات ہیں، مسائل ہیں، گرد و پیش ہے، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، اور ارباب مخلوقات کے باوجود آپ کا دائرہ آشنائی چند ہزار آدمی. میرا خیال 1000 بھی نہیں ہوتے. کتنے آدمی ہیں جن کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہو؟ میرا خیال ہمیں تو 2 آدمی بھی نظر نہیں آتے. نام بھول جاتے ہیں، چہرے یاد آتے ہیں. کبھی چہرہ بھول جاتا ہے، نام یاد آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے جہاں اسکول آپ نے دیکھے وہ آپ دوبارہ وزٹ نہیں کر سکتے. وہ واقعہ چلے گئے، دوست احباب ادھر. میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا پہلی دوسری جماعت میں، کون جان سکتا ہے. تو دوستوں کو، رشتہ داروں کو نام کے ساتھ پکارنے والی بات کا نام اگر دائرہ ہو تو تمہارے دائرے میں کتنے احباب ہیں؟ یہ کل کائنات ہے. شہر اگر صرف دیکھی ہوئی گلیوں اور مکانوں کا نام ہے تو شہر آپ کے لیے خالی ہے. کتنے دیکھی ہوئی آپ نے چیزیں. لاہور میں رہنے والے غالباً لاہور سے آشنا نہیں ہیں. اس دنیا میں رہنے والے دنیا سے آشنا نہیں ہیں. وہ پیرس ہے، واشنگٹن ہے، جو نیو یارک ہے، یہ نام تو ہیں، شہر نہیں ہے. شہر تو ہیں، تیرے لیے نہیں ہے. تیرے لیے تو ہے بھی، تیرے بدلے بے امکان میں نہیں ہے. امکان میں تو ہے لیکن آشنائی میں نہیں آئے. اگر آشنائی میں آئے تو تب بھی نہیں آئے. ان لوگوں کے اندر نہیں آتے، تمہارے کہاں سے آئیں گے؟ تو اتنی دنیا ہے تمہاری، اور اس کے اندر 60 سال کل ایریا ہے. بڑی بات ہے. چلو آپ کے لیے 70 سال ہو گئے، 76 سال ہو گئے، 80 کر لو. یہ کل آپ کے پاس مطلب مقررہ وقت ہے، گنتی کا میعاد مقرر. اتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے. اس میں سے کچھ اول زمانہ جو ہے نا آپ کا ہوش سے باہر ہے. بچپن پڑھنے کے لیے دادا دادی پتی کون لوگ تھے، وہ ہمیں چاہنے والے تھے، بڑے پیار کرتے تھے. وہی زمانہ دھندلا سے گزر گیا. باقی اسکولس کا کوئی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس طرح گزرا. کالج سے بھی، یونیورسٹی سے گزرے، پھر اور واقعات گزرے، پتہ نہیں کس زمانے. کل کی بات ہے، کل کی بات نہیں ہے. کل کی بات ہی کل کی بات نہیں ہے. کہتے پھر ابھی بولے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی کرنے کو کھیڑے پیدا ہو گئے، پتہ کیا واقعہ بھولتا جا رہا ہے. یہ ایسی مطلب ایک رسی ہے جو انسان بنتا جا رہا ہے اور گدھا کھاتا جا رہا ہے. گھاس کی رسی، گھاس کی رسی بنتے جا گدھا. کتنی ہے رسی تمہارے جتنی ہاتھ میں ہے؟ زندگی کتنی ہے جتنی تمہارے سامنے ہے؟ جو گزر گئی وہ یاد نہیں رہی، اس کا حاصل نہیں رہا. آنے والی ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے، وہ کبھی آئی نہیں ہے. تو یہ ہے کل زندگی. گنتی کے دن ہے، پھر بڑھاپا اور بیماریوں کا زمانہ، بلکہ غم کا زمانہ، غم کی یادوں کا زمانہ. جوانی سے آپ انا للہ پڑھنا شروع کرتے ہو، توبہ توبہ. بچپن سے شروع کر دیتے ہو. بچپن سے دادا دادی اور جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، رخصت ہو گئے. وہ واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. اس کا کیا ہے؟ واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. غم کا زمانہ ذرا والدین سے شروع ہوتا ہے، دادا دادی سے نہیں ہوتا. وہ تو واقعی ہوتا ہے. پھر ذرا غم آ گیا، آہستہ آہستہ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا. پھر آج نہ لوگ چلے جاتے ہیں، غم بڑھتے گئے. پھر اور رشتے دار بھائیاں شائیاں ادھر ادھر کیا کہانیاں ہوتی ہیں، کون ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ایسا وہ اللہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب بتائیے پھر واقعہ ہو جائے گا، پھر محلہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پرانے جو مسجد کے سارے صف بردار تھے وہ سارے بدل گئے. وہ جو حاجی صاحب نماز پڑھا کرتے وہ بھی چلے گئے، دوسرے کا بھائی بھی چلا گیا، وہ ادھر مؤذن صاحب چلے گئے. یعنی پرانی صف ساری ختم ہو گئی. ایسے مسجد پرانی جا کے دیکھو تو کبھی وہ پنڈ والی مسجد جا کے دیکھو، کوئی بندہ آیا ہوتے اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا. تو مسجد وہی ہوتی، سارا واقعہ غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. محلہ سارا خالی، شہر سارے خالی، بندے ہی بندے، شہر خالی. یعنی کہ شہر بھرا ہوا ہے اور شہر خالی ہے. آپ نے کبھی پرانے گاؤں میں جاؤ سر وہ بے شمار بندے ایسا ایک بندہ کون آ گیا کہ نہیں یہ تو بندہ ہے، یہی بندہ، یہ تو بندہ ہے ہی یہاں پر. بس یہی ہوتا ہے. اپنے گھروں میں مہمان بن کے جاؤ اور آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کیا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ چلتے چلتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اجتماع سے چلتے چلتے تنہا ہو جاتے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ پرانے کام یاد کرنے کا زمانہ آ جاتا ہے، یاد کرتے جاؤ. پھر اپنی اولاد کہتے ہیں شادیاں کرو، رخصت کرو، اور الٹیمیٹلی آپ اکیلے کے گھر رہ گئے. پھر بیماری کے اندر نہ کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی بندہ واقف ہوگا، نہ کوئی پرندہ واقف ہوگا. پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا. مطلب صرف یہاں تک پہنچتے ہی تھا. پھر ایک آواز آتی ہے پہنچ گیا خیر سے،
وہ جی بہت کچھ کرنا تھا، کرنا تم نے خواب کرنا، کوئی کرتا تھا آج تک؟ کسی غریب کبھی ختم ہوئے دنیا میں، کبھی امیر ختم ہوئے دنیا میں، چہرے کے لیے برابر ہوئے. ایک خوبصورت پیدا ہوتا ہے، 7 آدمی ویسے اسلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہے. محبوب کا چہرہ تو محبوب کا چہرہ ہوتا نہیں ہوتا. اب وہ اس نے کوئی رشوت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کیا بنا دیا، کسی کیا بنا دیا. تو کچھ مطلب ایسے واقعات ہی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ اپنے شہر کو ایک کسی طرح نہیں بدل سکتے. سڑکوں کے باوجود سڑکوں کی کمی رہتی ہے، بے شمار سڑکیں ہیں، بے شمار کمی ہیں. شہر کے اندر 5000 بسیں چلتی جائیں تو بس کو نہیں ملے گی. یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کے کام ہے. دیکھتے جاؤ، آپ کرتے جاؤ. کبھی آپ علاج انسان نہیں کر سکتا. پیغمبروں کے زمانے سے آپ دیتے جاؤ، کافر بھی یا ڈھیروں ڈھیر ہو گئے، مسلمان بھی ڈھیروں ڈھیر ہو گئے، رونق لگی ہوئی اس کے. کبھی یار تارے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے. وہ کفر بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے، اسلام بھی ادھر سے آ رہا ہے. اپنا وقت پورا کرو. 60 سال سے آگے جو ہو رہا ہے بہت چلا جا رہا ہے، وقت آگے. وہ دیکھا نا، آ جاؤ آ جاؤ، اعتراض سمیت ہی جانا پڑے گا. کر کے کیا جاؤ گے؟ میرا خیال ہے دریا کسی کو تم پہاڑ پہ واپس ہی بھیج سکتے. کیا بات. پرندے پیدا ہوتے ہی اڑتے ہیں، اور مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی جا رہی ہے، اور درخت ویسے کے ویسے ہیں، اور دریا اسی طرح ہے، پانی اسی طرح ہے. بادل برستا ہے، می ہوتا ہے، زندگی چلی جا رہی ہے رواں دواں. تم نے آنا اور چلے جانا ہے. تم نے اس میں کیا انقلاب پڑے گا؟ انقلاب تو وہ کرے گا جو سورج کو واپس لائے. انقلاب تو وہ ہے. اور تمہاری سائنس کب ترقی کرے گی؟ روحانیت کی سائنس کہ جتنے چاند سے تم نے سامان ان کو ڈھا دیا. کن کا؟ وہ سائنس کے ذریعے رکھا ہے، اس کو اپنی طاقت کے لیے اٹھا دو. پھر آپ کہیں گے تمہاری روحانیت بیدار ہوگی. ابھی تو باتیں آپ کرتے جا رہے ہو، واقعات دیکھتے جا رہے ہیں. ابھی تمہارے حالات بھی یہی ہے. اس لیے سائنس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ اللہ کے کام دیکھتے جاؤ کیا کر رہے ہیں. اب یہ اللہ کا، جب کبھی تمہارے سے بس سے باہر ہو جائے بات، تو پھر اطمینان میں آ جاؤ. کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دیا مریض کو، پھر کہتا مریض بچ جائے گا. پھر یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹروں سے نجات مل گئی، اب اللہ کی طرف رجوع کریں گے یہ لوگ، اب بچ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب حالات انسان کی ذات سے بچ گئے، اب انسان کا علاج نہیں سکتے، انسان علاج نہیں کر سکتے، لہذا یہ قوم بچ جائے گی. کیونکہ اب قوم بچائے گا، اب اللہ بچائے گا. اب یہ آپ کے قائدین تو اس کے بچا نہیں سکتے، آپ کے محسنین نہیں بچا سکتے. یہ تو پنجاب سے سینٹر کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر رونقیں لگی ہوئی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، اور دونوں کھائے پیے جا رہے ہیں. اگر کوئی غریب آپ میں سے آنکھیں کھول کے دیکھے، کہتے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہتے یہ مال دے دے، کہتے یہ مال دے دے، جھگڑا کرتے جاؤ. غریب کہتا ہے، اسے کہتے ہیں تیرا کیس حل کر رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو رہا ہے؟ تو بھوکا پڑ گیا تو تمہارا کوئی کیس حل نہیں کرے گا. یہ آپ نہیں اور تماشے کرتے جائیں دونوں. تو بوتھ آف یو 3 گیٹ آؤٹ. اچھا یک وقت دونوں میں سے تینوں غائب ہو جاؤ. اس لیے یہ جو آپ کے محسنین ہیں، خدا آپ کو قائدین سے بچائے، خدا قوم کو لیڈروں سے بچائے. یہ کیا مطلب ہے کہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں بچے بدلے کرتے جا رہے ہو؟ ہمارا کیس حل کرتے جا رہے ہو تو ہمارا کیس ہی حل ہو رہا ہے. ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بچی کی شادی ہوئی جن میں سے جو لیڈر ہے، شادی پہ مطلب جتنا خرچ ہوا تھا کتنی ہزار کا بچوں کی شادی ہو سکتی ہے. تو دوسرے خیر سے مطلب ابھی تک جہاز میرے خیال رکا ہوا سمندر میں، جس کا مطلب کتنا خرچہ ہے، جہاز خرچہ پڑ گیا 75 لاکھ سے 95 کروڑ خرچ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا یہ دونوں کو. وہ اگر دینا پڑ جائے تو ریلوے سے دے دیں گے، اس لیے اگر آپ کے پاس دینا پڑ جائے کیا فرق پڑے گا، جیسے پڑ جائے گا. اور تو یہ لوگ دیتے جاؤ، موجہ کرتے جاؤ. وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں تو یہ تعلیم جا رہے ہیں. یہی آپ کا کام ہے، اخباروں میں سرخیاں لگاتے جاؤ زندہ باد. آج اس کے دے دیں، وہی کام ہے، وہی بات ہے. کچھ کام نہیں ہے، قوم ضائع ہوگی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع ہوگی تو مایوس نہ ہونا کہ اب اللہ کے پاس لگی بات. اور میں نے ایک فکر آپ کو بتایا تھا کہ چھت گرنے لگ جاتے بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگ جاتے اب ٹھہر جاؤ. اب یہ آسمان گرنے کا وقت آ گیا. یہ اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، تمہارے بس سے باہر ہے. تو بڑی بات ہے، آپ نے دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تو بچا. ٹھیک ہے، تم اپنے مطلب اونٹ لے جاؤ، کھانا کعبہ جانے تو اس کو مالا ہی جانے. یہ تم کر سکتے ہو ایٹ دی موسٹ، اپنی جان بچاؤ. اور کوئی حالت نہیں. علامہ اقبال ہاں ہے کیا
ہاں یہ اقبال کا شعر ہے نا. ہاں کیا ہاں ہاں دیکھو وہ خرقہ پوش کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر خرقہ سالس کے اندر ہے مہاجن. کچھ مشاہد کرام کے بارے اس نے سخت لفظ کہے. پھر اس کا خیال ہے یہ تو غلط بات ہوگی کہ جب اس کو کوئی وزڈم ملی نا اس نے کہا ان کی ذرا تھوڑی داد دے دو, ان میں سچے لوگ بھی ہیں, یہ سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس نے پھر یہ دیکھا کہ یہ ان کے اندر بھی بہت صحیح لوگ ہیں اور بہت وزڈم والے ہیں اور یدیں بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ان کا تعلق براہ راست اللہ سے بھی ہے. پیر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیر ہی جھوٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے نا آج کل جتنا ہے یہ تقریباً سارے بندے جھوٹے کہہ لو لیکن اسی کے اندر سچ ضرور ہوگا. اور لطف کی بات یہ ہے, سچ کا ثبوت یہ ہے کہ اس شعبے میں پیری کے شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہی لباس پہننا پڑا. اس لباس کی سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹا بھی کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا. تو اس کو لباس کو اتنا معتبر بنایا معتبر بنانے والوں نے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے. اور آج تک مسجدوں کے اندر شرارت بڑی پیدا ہوئی ہے لیکن مسجد رسالت جو ہے ممبر مسجد جو ہے وہی معتبر ہے. جب بھی بولے گا مسجد کی ممبر سے بولے اس کے علاوہ سچ نہیں بولے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ اتنی باتوں کے باوجود کہ اس میں کوڑ کا بڑا بڑا آ گیا, جھوٹ بھی آ گیا, بڑا کچھ آ گیا, لیکن یہ ادارے یہی ہے. تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ادارے خراب ہو گئے. کون سا ادارہ؟ علماء کا ادارہ نمبر 1, مشائخ کا ادارہ نمبر 2. اب علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو ٹوٹ گیا اسلام. یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے, مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے. اور چلو مان لیا جائے کہ علماء کیا ہے, علم والے لوگ ہیں زیادہ, تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں. پھر علماء کے اندر مسلک یہ ہے, مسلک 2 ہے, 2 بندی ہے, بریلوی ہے, ادھر ہے ادھر ہے, کوئی کور فرقہ ہوگا, کور ہوگا, کور ہوگا. اچھا مشائخ کرام جو ہے یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. ان میں آپ بتاؤ کٹھے نہیں ہوئے آج تک. روحانی لوگ ہیں نا, اٹھلائی تو ہوگی ان کو, ایک دوسرے سے بھی ہوگی یا آپس میں بھی ہوگی, تو پھر ان کو گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. اس کا مطلب اپنا گریڈ پتا ہے کہ میں معتبر ہوں اور دوسرا غیر معتبر ہے. سارے یہی کہ ہم تو ہیں معتبر, ہمیں تو پیر صاحب نے دیے خلافت, پھر دوسرے لوگ اس کے پیر نے خلافت دیے, پھر وہ بھی معتبر ہے. اگر تم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو تو پھر مشائخ کرام کی جو متعات ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. شیخ محترم ہونا چاہیے. بھائی یہ فیصلہ کر لیں آپس میں, مطلب ایک شعبہ اختیار کر لیں تو پھر کام بن جائے گا. یہ بھی نہیں بنا رہے, علماء بھی نہیں بنا رہے, وہ اس کا علم ہو گیا نا اور بند ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا ہو گیا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, دوسرے اس کو مار دیے, دوسرے اس کو مار دیے, پھر یا رسول اللہ کہتے کہتے. تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر واقعات. تو نظام کون سے ٹوٹ گیا؟ عقیدہ جو ادارہ, مسجد والا, مسجد والا, اور احتساب تعلیم مدرسہ, یہ بھی ٹوٹ گیا. استاد بھی آگے پیچھے, اور لیڈر تھی سیاسی وہ بھی ختم ہو. چاروں ادارے تھے, چاروں ایک جیسے تھے, مل کے چلا کرتے تھے. کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو, اب وہاں پر بھی خالی ہو گئے. جب اسکول کے اندر بھی کہتے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, وہاں بھی آ گیا. اقبال بھی مطلب اس کو روتا پیٹتا چلا گیا. وہ اس نے ایک اور شعر کہا تھا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر. یاد آیا تو شعر کسی کو؟ اقبال کا ہی ہے, مصرا تو ایک ہی یاد ہے مجھے, دوسرا تو آپ کو ہونا چاہیے. تم بھی ایک شعر لا کے آ گئے. اقبال پڑھتا ہے کہ شعر یاد کے, یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہے تو کر, کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی. کہتے یہ جو نظام ہے نا یہ مجھے راس نہیں آیا, میں کہتا نہیں ہوں, لیکن اس کے تو گڑبڑ ہوگی میرے ساتھ. وہ کہتا کہ میں کہہ نہیں سکتا,
اس کے اندر جو ہے نا وہ بات نہیں رہی جو پہلے بات تھی، اب مطلب وہ بات ہوئی ہے۔ اس لیے وہ بیچارے آتے تو ادھر ہی ہیں سارے، اسی سلسلے میں تلاش کرتے ہیں جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں، انہی گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان گلیوں میں کوئی آشائش ملتی ہے اور نہ ملے گی جس بیچارے کو وہ یہ کہہ گا سر پٹاتا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کہتے کس نے برباد کیا، کہتے کہنے والی بات نہیں، پر پیر صاحب نے وقت کر کیونکہ وقت ضائع کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عبادت میں تو لگا رکھا، آپ عبادت جو ہے نا آنکھ بند کر کے عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے، آنکھ کھول کے بات کرو یہ بھی عبادت ہے، وقت گزر جائے گا رکھے اللہ کا کام ہے جہاں جہاں مجھے آپ کو سکون عطا فرما دے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تم اس کے شعور کے بڑھائی کرو، زیادہ کرو، جتنا کوئی خوش ہو جائے۔ تو آدھے لوگ ہیں غافل ہو کے زندگی گزارنے میں خوش ہیں، گزار رہے ہیں تو جیسے گزار رہے ہیں، ان کا شعور کیوں ادا کرتے ہیں؟ شیروں کی بات کر رہے تھے، ہاں شیروں کی بات ہو رہی تھی، یا کیوں تم یا کیوں نہیں، اقبال کی ایک نظم ہے فارسی میں، تو سن 30 میں جو سکھوں نے تنوین نظم کی ہے اس کے سائڈ میں جو کہی اسی کا ترجمہ ہے، آپ کے نظر سے گزرے ہیں اشعار کے نہیں، ربا ایک کو جا کر ربا ایک کو جا کر ربا ایک کو جا سن لو گا اتنی باتیں کر رہے تھے اس وقت کیوں خیال ہے یا چنا تم یا چنی بعد نے اس سے مختصر ہو کے لکھی ربا ایک کو جا کر ربا ایک کو جا کر ایک کے سارے موئے جوا ایک کے سارے جان مر ربا ایک کو جا کر ایک گڑیوں سے چڑھ ایک سوٹ کے اس پر اس کی وجہ پڑ گیا ہے ساری کلی کار شاباش۔ تو اس کے ہم نے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان اچھا بات سمجھ گیا آپ جی کہ زندگی میں انسان ایک بات یادداشت کے ڈپارٹمنٹ میں رکھتا ہے، بچپن سے چیز محفوظ آ رہی ہے، وہ اس کا فنکشن کون اور ایک فنکشن ہے کہ اس کو سنانا بڑی میری چیز ایک محفوظ، اور یہ بڑی انسان کی یادداشت پر بوجھ ہوتا ہے۔ وہ کتنی پرانی بات دہرا دی کہ ایک بات دہرانے سے آفیت ان کو مل گئی، ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جو ذہن میں یادداشت کے خانے میں چیزیں رکھ رہے ہیں یہ کل کو سامان پرانا نہ ہو جائے، یہ بڑا خیال رکھو کہ وہ چیزیں جو آج تازہ ہیں الماری میں ہم رکھ رہے ہیں یادداشت کی الماری میں، تو کل کو کچھ عرصہ بعد 20 سال 30 سال 40 سال بعد 40 کیا ہوتے ہیں بعد کچھ دنوں کے بعد جب آپ کھولے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہی واقعہ ہو پڑے، تو اپنی یادداشت کی حفاظت کرو، اور یادداشت کی حفاظت ہوتی ہے کہ ان میں وہ چیزیں رکھو جو آپ کے عقیدے میں استعمال ہوں گی، تاکہ مطلب وہ چیز جو ہے نا ڈیٹ سے باہر ہو جائے، کیونکہ تم رکھتے ضرور جا رہے ہو۔ وہ چہرے یاد رکھو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے، وہ سنگتیں اختیار کرو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اختلاف نہ کرنا ارد گرد و پیش سے، زمانے کے ساتھ بھی اختلاف نہ کرنا، یہ بنانے والے کا راز ہے۔ ہاں تم اسی غلط دنیا میں صحیح راستہ تلاش کر لو اور صحیح راستے پہ چلنے والوں کو ساتھ دے دو اور صحیح راستے کے خواہش مندوں کو ساتھ لے لو، بس اسی دنیا میں وہ راستہ تلاش کرنا، اور اسی گمراہ دنیا میں رہنما پیدا ہو اور اسی دنیا کے اندر راستے ملے۔ یہ دنیا جس میں خدا کا ملنا مشکل ہے، اسی میں خدا کو پایا لوگوں نے۔ اس دنیا کے اندر یہ اتنی سال کہا کہ اتنی عمر ہے بہت آدھی عمر کو جائے جاتی ہے، اسی کے اندر لوگوں نے راستہ پایا، لوگوں نے فلاح کیا، تو لوگوں نے سارا کام کیا۔ اس لیے جو کچھ ہونا ہے زندگی میں ہونا ہے، اب آپ لوگ اپنے اس پہ خیال رکھیں۔ تو ایک یادداشت کی اصلاح کرنی ہے، غیر ضروری چیزیں یادداشت میں نہیں ڈالنی، غیر ضروری ٹینشن یادداشت میں نہیں رہنی، ایسے آدمی سے نفرت نہ کرنا جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ ایسے آدمی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ بتاؤ کہ نفرت کے بندے کہاں پر رہیں گے؟ نہ خامی سے نفرت کر، خام سے نفرت نہ کر، خامی سے نفرت کر، نہ خام سے نفرت نہیں کر، بندے سے نفرت نہ کر، عمل وہ عمل نہیں کرنا تم نے، اور وہ جو خامی ہے بیماری ہے، تجھے وہ بیماری نہیں ملی تجھے صحت ہوگی، اس کو وہ بیماری لگی گناہ کی بیماری، آپ اس پر رحم کر، نفرت نہ کر۔ وہ بھائی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہوگا، بیماری گناہ کی بیماری ہے، بغاوت کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، یہ بڑی بیماری ہیں، یہ روحانی بیماری ہوتی ہیں،
اور یہ اس کو لگ گئی ہے اس کے لیے دعا کر. اگر کبھی جاگنا نصیب ہو تو سونے والوں کے لیے بھی دعا کر، یا اللہ ان کو بھی نصیب کر. اس لیے بڑا احتیاط چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ بہت برا ہے، میں کیسے اسے مدد کر سکتا ہوں. کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو تباہ کر، سارے باتیں بجائے لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ کہا ہے سب کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن امت ہے رحمت للعالمین. بس یہ رحمت للعالمین کی امت ہے کہ اس امت کے بندوں کو دوزخ میں بھیجنے کا منصوبہ نہ بنانا، تم خود چلے جاؤ گے. اس کے اندر بڑی امید ہے بخش جانے کی، اصلاح کی. جس نے تجھے اصلاح دی ہے وہ ان کو بھی اصلاح کرے گا، ان کے بھی واقعات درست ہو جائیں گے. یہ بڑا خیال رکھنا. آپ نے میں کہہ دل صاف کر لو، دل سے نمبر بن جائے. کوئی یاداشت پہ غیر چیز نہیں رکھنی، کوئی رنجش نہیں رکھنی، ورنہ تمہاری یاداشت سلب ہو جائے گی اور پھر دھندلا ہو جائے گا تمہارا کہ وہ کیا تھا نام کا کیا وہ جو دھندلا ہو. نفرت پیدا ہوگی نا. نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی. آج جوانی ہے، خون گرم ہے، کل یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یک برف ہو جائے گا. نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی. کسی آدمی کے لیے علم ول نہیں رکھنی کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس نے نتیجہ دیکھ لے، اس نے میرا مال کھایا ہے تباہ دیکھنا چاہتا ہوں. تیرا باپ کا مال ہے، آنا جانا اس نے رہنا ہے، بار اس کی تباہی مت سوچو. یہ آپ کی راز ہے اس کا. دعا، آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ آسانی میں رہے گے. زندہ رہو موت کے انتظار کے ساتھ. مرنے والوں کو جانے دو کہ زندگی دینے والا خود ہی لے گیا. جانے دینے مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کچھ کے پیچھے مطلب میرا خیال ہی ساتھ چلا جا رہا ہے، یہ آنا جانا چلا رہتا ہے. آپ مطلب یہ دیکھو کہ واقعہ بڑا ضروری ہے اس کائنات میں. باقی جو بھی تم کام کرتے جا رہے ہو اٹرنل ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی کام ہو. اور اس کی مرضی ہے کسی کو بقا عطا کر دے، مرضی ہے تو پشتوں کو فنا کر دے، اور مرضی ہے تو آرام سے لڑنے والے کو اور جاگنے والے کو معروم میں تو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی دے رہی. یہ تو اس کی کام ہے. جس کو چاہے مطلب عطا کر دے، جس کو چاہے معروم کر دے، یہ کرتا ہے. اور کہا میں شیخ سنا آپ کو کہ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے. وہ چاہے جو چاہے کرتا وہ آپ ہی ہے. یہ سارے کاموں سے پہلے پھنس رہے ہوئے ہیں. نبی بنانا، ورنہ نبی اگر بنتے جمہوریت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ پیغمبر جمہوریت سے نہیں بنے. مجھے آپ کیسے جو پیغمبر بن گئے، آپ کیسے نبی بن گئے؟ آپ تو ہم میں ہیں. انہوں نے کہا ہم میں ہیں، آپ کی ذات ہی ہیں. آپ واقعی چچا کے بیٹے ہو، واقعی آپ ہمارے چچا ہو. پھر یہ تو اللہ نے کہا یہ ایک ایسا راز ہے کہ جب ہم اس میں ایک نبی پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو نوازتے ہیں، بات کرتے. تو یہ ہم کا کام ہے. ہم کے کام میں تم دخل نہ دینا، یاد رکھنا، ورنہ ہم ڈاٹا جائے. یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے کام میں دخل نہ دینا. اس نے اس کو کیوں دیا ہوا؟ یاد گمراہ ہو جاؤ گے. وہ چاہے اس کو دے سکتا ہے، چاہے تو مطلب جو چاہے کر سکتا ہے. اور حدود کو طاقت دے سکتا ہے اور بابیل کو فیل پر حاوی کر سکتا ہے. جو چاہے کر سکتا ہے. کہ ایسا فیل بڑا پکا تھا، اور فیل کیا گھوڑے کیا فیل ہوتا ہے، یہ گدھا ہو جاتا ہے فیل جب اس کا حکم آ جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. اس کا امر جو ہے وہ غالب ہے. جو چاہے کرے، کن سے وہ یقین کرے، اور وہ جو چاہے کرتا جا رہا ہے. اور عزت دے کسی کو ذلت دے. کہتے کبھی ریت کو عزت دیتا ہے اور دریا کو ذلت ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، جیسے وہ چاہے گا کہ جس کو چاہے سرفراز کرے. خیال ہے کہ کون ہے تیرے کام عجب ہے کہ دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. وہ جو چاہے کرتا ہے. کہتے مالک بھی ہے، مانگتا بھی ہے. ہر رنگ میں آیا. خیال کرو کہ دینے کے لیے آئے تو انکار نہ کرنا، لینے کے لیے پھر بھی انکار نہ کرنا. کہتا یہ دینے کے لیے آیا، دو یہ عطا فرماؤ. وہ سارے واپس لینے کے لیے آیا اور گلا نہیں کرنا، مال تو لے گیا. مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں اور پوچھو آپ بات. آپ بولتے جاؤ نا، ڈاکٹر صاحب بولو، تو جی آپ بولو. ٹھیک ہے بولو گے تو وہ آئے تو ہو. ہاں جن سوالوں کا جواب مل گیا تھا پھر اور پوچھو. ہاں بولو بولو بولو. ہاں
جو آپ نے مشائخ کا صوفیہ کا ذکر کیا ہے، بات کرتے ہیں کشف کی بات میں، ہاں کشف القبول یا کشف، ہاں 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 یہ سمجھ جاتا ہوں کہ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، آشنائی ہوتی ہے. آئیے میں بات نہیں کرتا، ہاں یہ برزخی لوگوں سے بھی بات تلقی کا ہوتا ہے. اب یہ ان کی رینج آتی ہے اپنی جی رینج ہے، اچھا جس کی رینج جہاں تک ہو، 12 بجے ازل تک ہو سکتا ہے، الست تک ہو سکتا ہے، یوم الست تک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. معاملات مطلب معاملات، اب معاملات تفصیلات ہیں نا، تفصیل کو چھوڑو. مطلب یہ ہے کہ کسی سے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ کے پاس کیا رہنمائی حاصل کر کسی دین کے معاملے میں، کسی معاملے میں. اب دیکھو کشف کا بات کی، دیکھو کشف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ کشف تو واقعی ہوتا ہے. ہوتا ہے. اب اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشف کی تفصیل جاننا چاہتے نہیں کشف ہوتا ہے، وہ فیض اکتساب کرنا چاہیے. میں اگلی بات کر رہا ہوں، صاحب کی فیض یہ ہے کہ آپ کسی ولی کی قبر پہ جا کے کسی ولی سے کوئی رہنمائی یا فیض حاصل کر سکتے ہیں. ہاں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی آپ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں جس کا ہوتا ہے نا رینج، وہ کر سکتا ہے، وہ رینج بات کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ہاں وہی بڑا سمپل. ذبح کرو گائے کو، چھوٹی گائے بکرا اچھا ہے، اور قاتل ذبح کرنے کے بعد قاتل نے کہتے ہیں نام بتا دیتی، ایسے بڑا نہیں. اور کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے بولو؟ گائے کا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے. تفصیل میں ہاں یاد آگے جائے گا کیا ہے. کہ حکم ہوتا ہے کہ ہاں ایک گائے ذبح کرو. ہاں سوال کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کوئی معاملہ ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے، یہ فلاں قسم کی ہو، کس قسم کی ہو، یہ ہاں ایسی ہو ہاں تو میں کہا نہیں حکم ہے. پھر رنگ بھی بتائے جاتے ہیں. یہ اچھا. پھر اصل وہ ذبح ہو جاتی ہے اور اس کا یہ نکلتا ہے کہ مظلوم جو ہے اس کا حق کیا مرنے کے بعد گائے بول سکتی، کیا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. بولی اگر ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اچھا اس صاحب کو چھوڑو پہلی انہوں نے بات مجھے اس سلسلے میں بات کہی جواب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کی وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے دیکھو دیکھو بات نا دوسری دلیل دی ہے، وہ دلیل یہ دی ہے. آپ جی بات سمجھ رہی آپ، جی ہاں جی. دلیل سے تو بنوا ہی دے رہا کوئی آپ کو. نہیں میں نے کہا انہوں نے جو صاحب نے اس کے نہ ماننے کی دلیل دی. دلیل سے تو ثابت نہیں ہوتی بات، تو دلیل میں ڈالیں گے کچھ تو. دلیل سے اس دن ثابت ہوگی جس دن دلیل سے اللہ ثابت ہوا. اللہ تو دلیل سے ثابت نہیں ہوا، اللہ تو وکیل سے ثابت ہوا. اگر ثبوت کے ساتھ اللہ ہوتا تو پھر ساری بات تھی. تو اب راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ صداقت کیا ہے، سچے نے جو کہہ دیا صداقت. وہ تو جی اللہ کے حق میں جو ہے ثبوت دو، 11 دلیلیں دے دو. شیطان 12 دلیلیں رکھتا ہے، اللہ سچا ثابت نہیں ہوتا. اب بات سمجھ رہے؟ پھر جواب کرنا پڑتا ہے اور میاں میں نے بغیر دلیل کے مانا اس کو، کہتا ہے اب تو سچا ہو گیا. تو یہ ہے کہ اگر ثابت کرنے لگ جاؤ تو اللہ ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا. اب بتاؤ ماننے لگ جاؤ تو اللہ ماننا ہی ہے. اب یہ ہے کہ مزاق قبر کا بندہ اندر ہے، کدھر ہے، کیا قبر میں ہے، اسے بعد ملے گا، کس حالت میں ملے گا. پرانا بندہ ہے، بھینس بنے کا انگریزی بولتے ہو، وہ عربی بولتا تھا، وہ فارسی بولنے والا ہے، پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات. یہ قبر کا علم شروع ہو گیا تو گھر قبر بن جائیں گی. یہ ہے دلیل کی بات. اور اگر دلیل کے بعد دیکھ لو تو تمہارا سارا علم ہی ماضی ہے، تم نے حال میں کوئی بات ہی نہیں کی. تمہارا سارا فقہ ماضی،
خبریں بولتی بھی ہیں ساری دن. اللہ نے فرمایا اللہ نے چھڑ دے وہ حال ہے. اللہ نے حبیب سے لا کے ساری بات کہا جا تک ساری قبر بولی, قبریں بول دی جا رہی ہیں اقبال سمیت. کوئی بندے سے کہیں قبر کے علاوہ بول رہا ہو, بٹر رسل لے لو, ٹان بی لے لو, ٹی ایس ایلیٹ لے لو, شیکسپیئر لے لو, جان کیٹس لے لو, وغیرہ سے وغیرہ لے لو, اس سے وہ لے لو, ساری فارسی ساری عربی سارا اسلام ساری قبر. وہ تو قبر جا کے بول رہے تھے گھر بڑے ہوئے جاتا اقبال نے بلایا, وہ تو کتنے بلایا بتا رہے پاکستان میں, وہ بھائی اقبال تھی آ گیا کر ان کا سناب اس سے کیا ہے نہیں اس طرح شہر یہ دیکھتے آپ پوچھا جی بھائی تو کی واقعہ ہے, کہتے واقعہ یوں ہوگا. آپ مجھے خود ملے اقبال انکار تب کرو یا تم موجود ہو وہاں پر. میری بات سمجھیے آپ سچ کا ہے ماننے والے کو اقبال مجھے ملا تم بتا گواہی دے ملے ملا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, تو کہہ کر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. جب میں نہیں مانتا تو اقبال مشکل ہے, اقبال ہی ملے. میں آگے اقبال ملا ہے, آپ کا نام کیا ہے اقبال. اقبال کا ملنا کیا مشکل ہے, آپ بات سمجھ رہے. اپنے آپ کو انکار کے لیے وقف کرو گے تو انکار ہی کرتے جاؤ گے. مسلمان بننے ہو تو فائدہ اٹھاؤ, اقرار کے لیے اپنے آپ کا وقف کرو. نہ ماننے والے زمانے میں میں مان رہا ہوں. اب یہ آپ کی بڑی بات ہے, اسلام یہی ہے. قبر کی کہتا ہے یہ فرصت ہوئی تو پھر ان سے بات کریں گے, فی الحال تو میں اپنی قبر کا فکر کر رہا ہوں. کمیونیکیشن کی کیا ضرورت ہے, قبر سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے رابطہ رکھا ہے. کبھی کبھی پرندہ گائیڈ کر جاتا ہے, کبھی مشاہدہ گائیڈ کر جاتا ہے, کبھی آواز گائیڈ کر جاتا ہے. ایک آواز آتی ہے چلو کرو بات. تو ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ نشانات ہیں جو راستے پہ چلنے والوں کو راہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے قریب قریب گزرتے جاؤ گمراہ نہیں ہوگے. تو صاحبان مزار ایک نشانی ہے, ایک بات نشانی ہے کہ جہاں سے فکر کا قافلہ گزرا ہے آپ بھی قریب قریب سے گزر جاؤ. اس میں کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے. یہ مخلصین کے رابطے ہیں. اللہ عباد المخلصین. شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر عباد المخلصین, یہ مخلصین لوگ ہیں. تو مخلصین کو سلام کرنے جانا بہت اچھی بات ہے, ہر ایک بات نہیں ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہے یہ مخلصین لوگ ہیں تو سلام ہے ان کو اور ان کی قبروں کو بھی. اور یہ باتیں خبر نہیں ملتی, 1000 سال ہوئے قبر بڑھتی جا رہی. وہ دادا صاحب نے مسجد نال بنا لی, مسجد میں دیجیے قریب مسجد زبردست بنائیے, کروڑ بدوی آپ اس کی بنیاد رکھتے جا رہے ہو. وہ آپ لوگ جاتے نہیں تھے وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے. مسجد میں ہوں آگے جاتے ہیں کروٹ لیے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پتا ہوا ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ادھر سے بادشاہ اسلام کے مقبرے ٹوٹ رہے ہیں, جہانگیر کا مقبرہ برباد ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, اور سارے قدیمہ تھوڑے بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, وہ بھی کوئی پیسے یتیم فنڈ دے دیں ہیں. تو کہا دے چل جا تو کھا جاتے لگا دے وہاں پر, خیر تیرے گزارا ہو جائے گا. اتنے پتہ نہیں لگتا کہ لوگ دے جاتے چک لے جاتے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 5 کروڑ. یہ ادھر ساڑھے کو زندہ بندہ آتا کو نہیں. یہ ہے عقیدت. عقیدت گمراہی نہیں ہوتی. بازار وہ بیوقوف نہیں ہوتے وہ لوگ دینے والے. جو کاروبار چلا رہے کروڑوں روپئے دے وہ بیوقوف لوگ ہوتے, پاگل ہوتے. آسودگی ایک فکر بڑی بات ہے. اس دور میں جہاں ٹینشن کا زمانہ, مرے پڑے اپنے گھروں میں بیوی سے ڈرے پڑے, اپنے حالات سے پریشان ہو, اپنے واقعات سے ڈسٹرب ہوئے, وہاں جا کے چند لمحات دیکھ کے آ جاتے ہو تو ویسے ہی آزاد ہو گئے, فکر سے آزاد ہو گئے, نجات پا گئے. کیونکہ کہ پریشان آدمی کو نجات دینے کا کتنا پیسہ ہونا چاہیے, جان ہی لے لے. اگر کوئی جان بچانے کا معاوضہ پوری جان لے لے تو دے دو. یہ بڑے فنکشن ہیں, بڑے ادارے ہیں, روحانی چپا خانے ہیں, بڑی باتیں ہیں. آپ کے جو صاحب فیض کیا بوڑھا فیض ہے, بندہ بدل کے رکھ دیتے ہیں, اور روح پر غافل ہونے والے آپ جگا دیتی, روح آ بھی جاتی ہے. انپڑھ آدمی جو ہے نا لکھنے لگ جاتا ہے. اچھا اس کو مان لینا, ابھی کہ میں نے ثبوت دیا تک دو گے نہیں ہوگا, ثبوت بعد کی بات ہوگی. ایک وظیفہ ہے کہ
اور ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار. کیا ہے سورہ یاسین میں وہ جلنا من بین یدیہ صدہ ومن خلفہ صدہ ہے نا. یہ تو وظیفہ کرو اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ان کے پیچھے دیوار. اگر وہ وظیفہ آپ کا چل گیا پورے وظیفے ٹائم کے مطابق جسے پھونک مارو گے اس کو آگے سے نظر ہی نہیں آئے گا. کلام اور بدلے میں کلام کی طاقت ہے. آپ میں پڑھتے جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں. شکر کر کو ہونے نہیں پائے کیونکہ پڑھنا تو یا نہیں. ہاں مطلب پڑھا تو دماغات ہوگا نا مگر اس کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وضو کے ساتھ پردہ شروع کر کام کرتے. انسان مسلمانوں کے وہ کام جو انگریز کافر ہو کے کر دیتا ہے یہ ابھی دعا سے مانگ رہے. غریب ہے نا دن کے اوپر غریب آدمی کہ آپ خدا سے مطلب دعا مانگ جا 10 روپئے دے دے اور نا وہ رات دے پیسے دے دیں $4 بلین فری آف کاسٹ. اس سود میں کیا پچھلا رائٹ لاک کرتے جب بھاگ جاؤ. کون ہم نے حضور غوث پاک کے بدلے میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. انہیں چھالیاں دے دی 200 روپئے دے دیا 500 اشرفی دے دی ٹوٹ کی بات یاد ہے مطلب تائل کا دامن مراد بھر گیا. یہ ہماری فیض ہوتا ہے. بڑے فیض کی کہانیاں ساری مولا علی نے عطا فرما دیا سب نے عطا فرما دی. مشکل کشائیاں ہو گئی وہ ادھر سے نکسن آتا ہے تو کہتے کتنے دے دیا $7 بلین ایڈ فری آف کاسٹ. گنتے ہو پیسے 4 تک گنتے رہو پتہ ہی چلے گا کیا ہوگا. مطالعہ کا زمانہ کدھر سے کدھر نکل گیا. آج کل غوث سے جمع ہوتے تو کوئی اور ہی کہانی ہوتی. اگر یہ کلمہ پڑھنے والے تو غوث ہی ہیں سارے مدد کرنے والے. غوث والے کہتے ہیں دنیا کے درجہ غریب اب بچوں کے جو انجیکشن آپ لگاتے رہتے ہو تو یہ ادھر سے پیسے آتے ہیں. تم کہاں سے لگاتے ہو انجیکشن تم تو پیسے مال کھا جاتے ہو سارے بچے ادھر سے مال آ رہے. یونائٹڈ کہا جاتا ہے ایک کا آپس میں اب مقابلہ ہو گیا امریکہ روس کا کہ مدد کرنے میں کون زیادہ ہے. لڑائی میں کون زیادہ تھا اب مدد میں آ گئے. کہتا ہم نے ریٹ دے دی ہم نے ریٹ دی تو کمبل لے گیا وہ روٹی دے گئے چلو لگے چلے گا. یہ کتنی کتنی طاقتیں ہیں لوگوں کے ساتھ. اور ابھی ابھی سوچ رہا ہے کہ مزار پہ دستار بننی کی نہیں بننی. وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی دری ہوئی ہے ابھی تک یہاں پر مزار دستار پر مزار دری ہوئی ہے ابھی تک مزار پر دستار. ہمارے یہاں یہ واقعہ تو یہ کوئی نکلنا چاہیے واقعہ. وہ مدت سے مطلب ہم انتظار کر رہے ہیں. میں ایک مدت سے اس انتظار میں گم ہوں الہی اب تو مسیح کو آسمان سے اتار کو مسیح آئے گا. مجھے یہ کہ اصل میں ہم نہیں تھی ہم غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اور امیروں کے غرق ہونے کی دعا مانگتے یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا غریب کون ہے جو کسی امیر کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے اور جو اپنی غریبی کو اللہ کے قریب کر دے. یہ اچھا غریب کیا ہے. اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال کو غریبوں کے قریب تقسیم کر دے. تو برا امیر بھی بہت برا اور برا غریب بھی برا. امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پوائنٹ کی تقسیم کر رہا ہوں. امیر غریب کی تقسیم نہ سوچتا ذہن میں اسلام میں تقسیم یوں نہیں ہوئی ہے کہ یہ امیر ہیں یہ غریب ہے. تقسیم یوں ہوئی ہے یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں. اچھا امیر بھی بڑی اچھی شے ہے اچھا غریب بھی بہت اچھی شے ہے. دونوں مل کے گزارا کر سکتے ہیں اور نہ وہ غریب ہوگا نہ وہ امیر ہوگا دونوں محبت کرتے جائیں. یہ دونوں اچھے لوگ ہیں. اور برے لوگ پر دیکھا جائے گا اسے پھانسی لگوا دے گا اور اس کو مار دے گا. اب بدی سے بچو بدی سے بچو پھر کہہ رہے ہو بدی سے بچو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں آپ لوگ بولو آپ ہی بولے صاحب. انہوں نے یہ جو رہنمائی کا کہا ہے وہ تو اولیاء میں مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ عمر کرے. کئی مرتبہ ہوا ہے اکثر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں مقدس مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے. فجر کی نماز میں اگر میں اٹھا نہیں دیر ہو رہی ہے تو میرا انگوٹھا مروڑ کے زور سے آواز دیتے ہیں اور 2 دن میرا انگوٹھا دکھتا ہے مقدس مرتبہ. اگر وہ وہاں میرے والد جو کہ ولی اللہ نہیں وہ 500 پہ بیٹھے مجھے یہ دیکھو بات ساری ہے تم وہ ہو جو تمہاری وابستگی ہے. بس تم وہ جو تمہاری وابستگی ہے.
اپنی وابستگی کو لبو، وہی تمہاری قبر ہے، وہی تمہارا مرشد ہے، وہی تمہارا کلمہ، وہی ایمان۔ وابستگی اگر مادہ کے ساتھ ہے تو تم مادہ پرست ہو کے مر گئے، شرک ہو گئی۔ تو مادہ سے مفل کرنے والا شرک ہے۔ وابستگی اگر فرد ہے تب بھی بچ گئے، اور اگر بے جان ہے تو مر گئے۔ اب یہ دیکھو کہ وابستگی یہ چیز ہے، راہ نماز سے وابستگی ہی راستے پہ چلنے کی ضمانت ہے۔ تمہاری وابستگی نہیں بنی، خیال کرو۔ باقی جو ہوتا ہے کہ تلخہ واقعہ انسان مر جائے، مرنے سے پہلے 1000 مرتبہ ہو جائے، اس کا انداز میں اس کے ساتھی کو نہ ہو، اوپر سے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چلو یہاں تو پھر لوگ منظر نظر آتا ہے تو پھر جاؤ کدھر؟ کوئی پسندیدہ چیز جو پردے کے پار جا چکی ہو اس سے ملنے کا انتظار ہی صحیح، سب بہت ہلکی ہو جائے گی، ورنہ بھاری رہے گی۔ آپ کا ایمان یا عقیدہ کبھی پردے کے باہر ہے، کوئی بچت ہو جائے گی۔ اور قبروں کو غائب سمجھ رہے ہو، قبر میں جا رہے ہو تو ہم تو ویسے ہی مر گئے، بعد ہو گئے۔ ہم ادھر جا رہے ہیں تو ادھر آگے نہ ہو تب بھی ہم بنائیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کے باوجود درود بھیجتے جائے، بنایا تو سارے بندے ہیں اور ایک انسان پر درود بھیجتا جائے، بڑی بات ہے۔ ساری کائنات کو جواب دے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، جانا ایک بات بتا دے، ساری کائنات تو نے بنائی ہے، ایک انسان کو کیوں باعث تخلیق کائنات فرمایا؟ ساری کائنات، چاند ستارے، سورج، پیارے پیارے اتنے نظارے، اور کم بندے ایک انسان کے لیے بنایا، کر لو بات۔ ایک بندہ جو ہے نا اور حضور کے نام پر ساری کائنات نثار کریں تو تکلیف ہوگی۔ وہ مالک ہو کے مطلب بتا رہا کہ میں نے اس کے لیے بنایا، اس انسان کے لیے بنایا، اور اس کے لیے ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں صبح شام۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ساری کائنات کو واضح اوپن ہے، اور تجھے ابھی تک ظاہر کر رہے پتہ نہیں آپ ہیں حضور پاک ہیں، ظاہر ناظر ہیں، زندگی موت کے بعد ہے۔ وہ اللہ کا محبوب زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کی محبت زندہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب غائب ہو جاتا ہے، درود پڑتا ہے اللہ تو چلے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش سے شروع کیا درود، وہ تم لوگ کرتے ہو، ابھی پیدائش سے شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ جب سے اللہ درود ہے، اور جب سے اللہ درود ہے، جب سے اللہ محبوب ہے اللہ کا، اور جب سے محبوب ہے جب تک اللہ محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، چڑھا کس بات؟ جب محبوب ہے تو محبوب کے عاشق بھی ہیں، محبوب کے فقراء بھی ہیں۔ تو ادھر کا کی جھگڑا کرے بیٹھے چلے بے وقوف، تو محبوب کی جانشین بھی ہیں، محبوب کے پیارے بھی ہیں، بلکہ تجھے لوگ بھی ہو۔ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، اور محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ اس میں جھگڑا کس بات کا؟ ہاں یہی ہے، بس اس کی بات ہے۔ تو قبریں جب میں تو آپ کو بتاتی رہتی ہے، روز ہی انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے تو انکشافات ہو جائیں گے، انکشافات ہوتے رہتے ہیں، خواب میں انکشافات ہوتے ہیں، آنے والے زمانہ پر چل جاتے ہیں، گزرے زمانہ پر چل جاتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، گزرا تو بندہ آ کے آپ کو کان میں ایک بات بتا دے۔ اب وہ کان کہاں ہوتا ہے جو سنتا ہے؟ یہ ہے بات ہے بھائی۔ جب اس نے کان بتائی تھی تو میں بھی پاس بیٹھا ہوتا، تو پاس نہیں ہوتا کبھی بھی، تو پاس ہونے کے باوجود پاس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر کے اندر کا گوش مشتاق جگر کا شعر ہے، آپ ایک کام کرے کی غور تھی، کس کا شعر ہے؟ گوش مشتاق، یہ کیا بات ہے، اللہ اللہ، شوق والا کان ہے۔ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ ابھی نغمہ بجا نہیں تھے، وہ پہلے بس ہو گیا، کہتے میں نے سن لیا۔ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ اب یہ ساز کے اندر جو نغمہ سننے والے ہیں وہ گزرے ہوئے نغمے سنتے ہیں، 1000 بار سنتے ہیں۔ اب یہ تمہاری ریحج کی بات ہے، کوئی ایسا آدمی میں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے جو درود شریف پڑھنے والا ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حضور پاک کا زمانہ پرانا زمانہ ہے اور اس کو حضور پاک سے دیدار کی شوق نہ ہو،
اور یہ خوش نصیبی دیدار کے شوق ہونا. اور یہ جو ہے حالانکہ پتہ کہ پرانے زمانے کی کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے یہ شوق. ورنہ پرانے زمانے سے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے جب بات ہے کہ ایمان کیسے ہو پرانے زمانے کا. اگر ایمان آپ نے کہا کہ وہ زمانہ زندہ تھا حضور پاک کا اور یہ حضور پاک کے مثال کے بعد کا زمانہ ہے، آپ غائب ہیں حضور پاک کے، تو وہ مسلمان جو اسلام پر تھے وہ اسلام آپ کے پاس نہیں ہے. کہ وہ اسلام جس میں حضور پاک موجود ہے وہ اور ہے، اب جہاں موجود نہیں وہ اور ہے. اسلام تب برابر ہوتا ہے جب ایک جیسا ہو واقعہ، ورنہ ان کا کلمہ تو مشاہدے کا ہے، تمہارا کلمہ غیر مشاہدے کا، برابر کیسے ہوگا؟ سمجھ یہ ہوا کہ مشاہدہ ایک ہے. وہاں بھی لوگ دیکھ کر نہیں دیکھا اور جہاں بھی ہے نہ دیکھ کر دیکھ. یہ مشاہدے کی بات ہے. اس زمانے میں بے شمار کافروں نے دیکھا حضور پاک کو اور آج جو شمار لوگوں نے دیکھی. تو واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ نسبت کا. نسبت کا واقعہ نسبت کلمے کی ہے. کلمہ مشاہدے میں ہونا چاہیے. جھگڑا نکالو گے تو مشاہدہ ہوگا. تو ثابت کر رہے ہو کہ اسلام کو مسلمانوں سے جدا ثابت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حضور پاک کے قریب رکھ تاکہ ہم مشاہدوں کے قریب ہوں. تو آپ کا وجود جو ہے نا حسن سلوک